अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की आयत सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 260। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی سکون نصیب ہو جائے۔ سو فرمایا، تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف منوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ یقیناً بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت پر یقین دلانے کے لیے ایک ایسے واقعہ کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ اس آیت سے مندرجہ ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پہلے ان کو مختصر بیان کریں گے۔ نمبر 1، اطمینان قلب کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، مشاہدہ انسان کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کرام کی دعائیں اور خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ نمبر 4، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کرام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ نمبر 6، یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیلیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن انسان کے ایک ایک جز کو اکٹھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں انسانی علم کے 3 مدارج ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 علم الیقین، اور نمبر 3 عین الیقین۔ تو عین الیقین ایسا علم ہے جو تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، اور جہاں پہ علم یعنی علم الیقین کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو عین الیقین کے تناظر میں دیکھا جائے، کیونکہ سورۃ انعام آیت نمبر 57 میں ان کے بارے میں 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے روز سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ انبیاء کرام نبوت سے پہلے ہی کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابتدا ہی سے ہر نبی کو اپنی نگرانی میں رکھتے اور پالتے ہیں، اور ہر نبی کو اس کے حالات کے مطابق اپنی قدرت کے نشانات دکھلایا کرتے ہیں، تاکہ ان کے کلام اور خطاب میں ایک انقلابی تاثیر پیدا ہو جائے۔ ایسی تاثیر کی بنا پر لوگوں کے دل ان کی سچائی کے قائل ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ ان کے سچائی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب اس واقعہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مابین پیش آیا، اور جہاں عین الیقین کے درجے کو پانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور سوال پیش کر رہے ہیں کہ انہیں مردوں کو زندہ ہوتا آنکھوں سے دکھایا جائے، تاکہ انہیں عین الیقین کا مقام حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے الزام سے بچانے کے لیے ہی یہ سوال فرمایا، کیا ابراہیم تم بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے؟ ابراہیم جواباً عرض کرتے ہیں کہ میرے رب کیوں نہیں، میں تو اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر میں قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں کسی سے گفتگو کروں تو میرے دل کا ایک ایک گوشہ گواہی دے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا اور اللہ کے حضور پیش ہونا یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم 4 پرندے پکڑ کر انہیں کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ مانوس کرو۔
اس کے بعد انہیں ذبح کر کے ان کے اعضاء مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں اپنی طرف آنے کے لیے آواز دو، آواز سنتے ہی وہ پرندے دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر ہے اور اس کے ہر کام اور حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ پرندوں کو مانوس ہونے کا حکم کیوں دیا گیا۔ پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس ہونے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ کہیں پرندے زندہ ہونے کے بعد ڈر کر ادھر ادھر نہ اڑ جائیں۔ پرندوں کو اڑ کر آنے کی بجائے بھاگ کر چل کر آنے کا کہا گیا۔ جانتے ہیں ایسا کیوں کہا گیا؟ تاکہ قیامت کے منکر کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ذبح ہونے والے پرندے زندہ نہیں ہوئے تھے، یہ تو کوئی اور پرندے اتفاقاً اڑ کر موقع پر پہنچ گئے تھے۔ تو چنانچہ وہ پرندے اڑنے کی بجائے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، جس سے ہر قسم کے شبہات کا ازالہ کر دیا گیا۔ اور پرندوں کے مختلف جو اجزاء تھے وہ چٹانوں پہ بکھیرنے کا کہا گیا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہا گیا کہ پرندوں کے اجزاء اس لیے مختلف چٹانوں پر بکھیر دیے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آدمی جس حال میں بھی مرے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ اکٹھا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر صورت میں اپنے سامنے پیش کرے گا۔ مر کر اٹھنے کے عقیدے کو قرآن مجید اس طرح زوردار طریقے سے بیان کرتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 50 میں ہے، اے پیغمبر قیامت کے منکروں کو فرما دو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیالات میں بڑی ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں اٹھائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک آدمی کو اللہ نے مال سے نوازا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ بہترین باپ ہیں۔ اس آدمی نے کہا میں نے کبھی اچھا کام نہیں کیا، میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کر میری راکھ تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کر کے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے عرض کی الہی تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا۔ معلوم ہوا انسان کی ڈیتھ کسی بھی صورت میں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی راکھ، اس کی ہڈیاں سب کچھ دوبارہ جوڑنے اور اسے زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت و بالا ہے، یعنی عظیم قوت و بالا ہے، جس سے اس نے ساری مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے، کوئی مخلوق اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات اس کی عظمت کے سامنے سرنگو ہے، اس کے جلال کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کا کوئی کام بے مقصد نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت پر ایمان رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔